معزز سامعین و سامعات، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم سب کو اپنے گھر میں مبارک دن نماز جمعہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما، رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری گردن کو جہنم سے خلاصی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فصلت، جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، اس کی آیت نمبر 36 پڑھی میں نے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آئیے آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہو، شیطان کی جانب سے جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ ہو، نزغ کوئی بھی وسوسہ ہو شیطان کی جانب سے، شیطان کی جانب سے جب آپ کو کوئی وسوسہ آئے، اس کے شر کا کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ شیطان کے اس شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معزز سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ طلب کیا کرو۔ یاد رکھیں، اللہ کی توفیق اور اس کی پناہ کے بغیر کوئی بھی نبی، ولی، عام و خاص شیطان کے شر سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جتنے انبیاء، صالحین، متقین جو بھی آئے، جب بھی ان کو شیطان کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں اور رحمان کی ناراضگی کا احساس ہوا، وہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کیا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کیا۔ جب بھی
اللہ کے نیک بندے صالحین متقین کو شیطان کی شرارتوں کا اندیشہ ہوا اور رحمان کی ناراضگی کا خطرہ محسوس ہوا، فوراً کیا کیا؟ اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے پناہ طلب کیا۔ ہمیں بھی چاہیے جب بھی ایسا ہو ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیا کریں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آتا ہے، جیسا کہ تیسر القرآن لکھنے والے حضرت عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کو لاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو آدمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دو آدمی آپس میں لڑنے لگے، گالی گلوچ پر اتر آئے، یہاں تک کہ ایک شخص کا چہرہ مارے غصے سے سرخ ہو گیا اور پھول گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا شخص جو سن رہا تھا اس نے جا کر اس شخص کو جو غصے میں باولا ہو رہا تھا اس کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ کلمہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا ہوگا؟ تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا ارے مجھ کو شیطان کیوں بھگائے گا؟ تم باولے ہو گئے، تم پاگل ہو گئے، تم مجھے یہ کلمہ کیوں سکھا رہے ہو؟ مفسرین نے کہا حالانکہ انسان کو اللہ کے رسول نے یہ کلمہ کی تلقین کی اور غصے میں انسان کچھ نہیں سمجھ پاتا، یہ غصہ کون دلاتا ہے؟ یہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مواقع پر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اپنی عزت کی پری ہو جاتی ہے۔ آپس میں جب دو آدمی کا بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اپنی عزت کی پہلے فکر ہوتی ہے، میری عزت کہاں چاہیے، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ یہاں تک کہ انسان غصے میں جان بھی لے لیتا ہے، جان تک لے لیتا ہے۔ یہ کون برگلاتا ہے؟ یہ شیطان۔ اس لیے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ آئیے نبیوں کا طریقہ رہا، صالحین اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آتا وہ اعوذ باللہ پڑھتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ ہود کو اٹھائیں، اس کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 نمبر کی آیت کو پڑھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر نوح ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، 950 سال تک دین اسلام کی، رب کی وحی کی، شریعت کی تبلیغ کی، دعوت دین، دعوت توحید کی تبلیغ کی، سوائے چند کے اکثر لوگوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ایک کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، پانی نہیں ہے، خشکی میں یہ کیسے کشتی چلائے گا؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی تیار ہو گئی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہر قسم کے جاندار اور اس کے جوڑوں کو اس میں سوار کر دو، ہر قسم کے جاندار اور اس کے جوڑوں کو اس میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سارے جاندار اور اس کے جوڑوں کو اس پر اور مومنین سوار ہو گئے، اور پانی کا طوفان آیا، نیچے سے اوپر سے ہر طرف سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے نظر آیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دعوت دی، بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، نہیں تو ہلاک ہو جائے گا، نہیں تو برباد ہو جائے گا۔ آجا، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، باقی ہر ایک کو ہلاک ہونا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی نہیں سنا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، نظروں کے سامنے بیٹا ہلاک ہو گیا۔
تو باپ کا درد. نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا, کہا وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, کہا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے, میرا بیٹا میرے اہل سے ہے, مجھ سے ہے, اور تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو میں ہلاک نہیں کروں گا. اے اللہ تیرا وعدہ سچا تھا, تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا, اور میرا بیٹا میرے سامنے ہلاک ہو گیا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ فوراً اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح تیرا بیٹا اسلام نہیں لایا اس لیے وہ تیرے اہل سے نہیں ہے. مومن آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے رشتہ ہوتا ہے. تیرا بیٹا تجھ پر ایمان نہیں لایا, رب کی شریعت کو نہیں مانا, لیس من اہلک, اس لیے وہ تیرے اہل سے. انہ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح, اس کا جو عمل ہے, اس کا جو عقیدہ ہے غیر صالح, شرکیہ کفریہ عقیدہ ہے. وہ اپنی قوم کے دین پر ہے, وہ تمہارے دین پر نہیں ہے, اس کا عمل غیر صالح ہے. پھر اللہ نے تنبیہ کی فلا تسألنی. اے نوح قال انه عمل غیر صالح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین فلا تسألنی ما لیس لک به علم. اے نوح تجھے جس بات کا علم نہیں اس کا مجھ سے سوال مت کیا کر, اس کا مجھ سے سوال, مجھ سے دعا مت کیا کر. میں تیرا رب تجھ کو نصیحت کرتا ہوں, انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اگر تو نے ایسا کیا تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا, تو بھی جاہلوں میں سے شمار ہوگا. نوح علیہ السلام کے سامنے رب کی ناراضگی کا یہ میسج آیا, فوراً نوح علیہ السلام رب کی پناہ طلب کرنے لگے. ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوال سے جس کا مجھے علم نہیں. میں نے وہ سوال تجھ سے کر لیا اور تیری ناراضگی مجھ پر ہو گئی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے. جب رب کی ناراضگی کا احساس ہوا فوراً رب کی پناہ طلب کی. انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اے اللہ تو اپنی پناہ میں ہمیں رکھ اپنے غضب سے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے مجھے نہیں بخشا, میری مغفرت نہیں کی, مجھ پر رحم نہیں کیا, اے اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. تو دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کو جب یہ اندیشہ ہوا رب کی ناراضگی کا, رب کے غضب کا, رحمان کی ناراضگی کا, فوراً اللہ کی پناہ طلب کی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 16, 17, 18 کو پڑھیے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر مریم صدیقہ کا واقعہ کو پڑھیے. اللہ نے مریم صدیقہ کا ذکر کیا, اس کو پڑھیے کہ جب مریم علیہ السلام نے اِذِ انتبذت من اہلہا, اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر, علیحدہ ہو کر, مکانا شرقیہ, بیت المقدس کے اندر
شرقی مکان کے اندر داخل ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے آپ کو پردہ کر لیا. کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. بیت المقدس کے اندر اور بھی لوگ عبادت، اس میں ایک حجرہ کے اندر اپنے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام نے پناہ گزین کی تاکہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو، اور اس میں بھی انہوں نے پردہ لگا لیا. تو اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا انسانی شکل میں. اور یاد رکھیں، اللہ کے فرشتے جب اللہ کے نیک بندے متقین صالحین کے پاس آتے ہیں تو اچھی شکل و صورت شباہت کے ساتھ آتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام نے اجنبی انسان کو دیکھا انسانی شکل میں، اور وہ اللہ کی پاک دامن عورت صدیقہ تھی. جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا، کہا یہ نامحرم، یہ اجنبی آدمی میرے پاس کیا کر رہا ہے؟ فوراً اللہ کی پناہ طلب کی. آج ہم لوگ دیکھیں اپنے اوپر، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا. اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تنہائی میں مرد و عورت نہ ملے، نامحرم مرد اور عورت، نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں نہ رہے. اس لیے کہ تیسرا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، جو آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ گناہ کے اندر ملوث کر سکتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتی ہیں. فوراً مریم علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی. اللہ نے اس کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا. کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ کا نیک پاک باز متقی بندہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں، جب وہ جانتی ہیں، دیکھیے لوگ کہتے ہیں آج کل ایرے غیرے سب کو عالم الغیب ماننے لگتے ہیں. مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی. قرآن کے اندر پوری ایک سورہ مریم اللہ نے نازل کی. ان کو غیب نہیں معلوم. فرشتے ہیں، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے، نہیں معلوم ہوا. یہ فرشتے ہیں. وہ فوراً شر کو دیکھا کہ یہ اجنبی مرد ہمارے سامنے کیوں ہے، فوراً اللہ کی پناہ طلب کی. فرشتے نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، قال انما انا رسول ربک، میں ایک رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، تیرے رب کی جانب سے میں آیا ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، تاکہ تجھے اولاد عطا کروں. لأحملک غلاما زکیہ، ایک پاکیزہ سیرت والی اولاد تجھے عطا کروں. میں تجھے اولاد دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کی جانب سے. تو یہاں مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں درس ملتا. اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے جب وہ حمل سے تھیں، انہوں نے بھی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے پناہ مانگی. سورہ آل عمران کو پڑھیے، آیت نمبر 35-36 کو پڑھیے، اور اس کی تفسیر صحیح بخاری میں دیکھ لیجئے. کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں بھی بیان فرماتے ہیں. جب عمران کی بیوی اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ
جب حمل سے تھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے نظر مانی، اے اللہ میں انی نظرت لک، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، معافی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کے لیے نظر مانتی ہوں، تیرے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اس اولاد کو تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے کیا کر دوں گی؟ وقف کر دوں گی۔ جب ان کو اولاد پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے یقیناً لڑکی لڑکا کی بنسبت کمزور ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو، مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام، اس کی اولاد کو اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے، دونوں کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ اس آیت کی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ اللہ کی پناہ میں دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ٹھوکا لگاتا ہے اور بچہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ بچہ کیا ہے؟ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی، سوائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کیوں؟ ان کی ماں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ اب آئیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو تعلیم دی ہے، اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں ہمارے بچے بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی صحیح بخاری کتاب الذکر کے اندر، کتاب الدعا کے اندر امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ جب کوئی مسلمان، تم میں سے کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس آئے، یعنی ہم بستری کرے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس دعا کو پڑھ کر میاں بیوی ملے اور ان سے جو اولاد ہوگی اللہ تعالی اس اولاد کو شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اب ادا کا لفظ حدیث کے اندر اللہ تعالی یعنی شیطان کا اس کے اوپر کبھی کوئی حملہ کارگر نہیں ہوگا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج غور کریں، آج ہم نے سنت رسول کو ٹھکرا دیا، سنت رسول کو آج ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر، ہوائے نفس کے اندر، خواہشات نفسانی کے اندر آج اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ ہر طرف شیطان ہمارے اوپر غالب آتا نظر آتا ہے، ہر طرف شیطان کا غلبہ ہے ہمارے اوپر۔ ہمیں چاہیے ہم ہمہ وقت اللہ کی پناہ طلب کیا جائے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کرو، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور صبح اور شام کی نماز کے بعد 3 بار پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد ایک بار، صبح اور شام کی نماز کے بعد 3 بار پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز سے، ہر شر سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت میں تم رہو گے۔ آج ہم ان نبوی نسخہ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے، اس کو آج ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آج ہم شکایت کر رہے ہیں، ہمارا بچہ روتا، ہمیں یہ تکلیف، ہمارے گھر میں برکت نہیں، بہت ساری چیزیں، ہر چیز کا رونا، ہر پریشانی کا رونا ہم روتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی ہے، ہم کو وہ منظور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد ہے اپنے آپ کو جانے اور پہچانے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبیوں،
اللہ کے صالحین اور نیک بندوں کا یہ وتیرہ رہا کہ جب بھی شیطان کی شرارتوں کا شک، رحمان کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیجیے، سورہ یوسف پڑھیے، اس کے اندر ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مختصراً یہ عزیز مصر کے اندر داخل ہوتے ہیں، عزیز مصر کے گھر کے اندر پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہ حسن کا بادشاہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت حسین اور جمیل بنایا تھا۔ یہ حسن کا بادشاہ جب پروان چڑھتا ہے جوانی کی اور، عزیز مصر کی بیوی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اسی دعوتی گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23-24 کو دیکھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ عزیز مصر کی بیوی خواہشات نفس کی طرف ہمت کر رہی ہے اور یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچنے کی ہمت کر رہے ہیں۔ لولا رأى برہان ربی، اللہ فرماتا ہے اگر یوسف میرے برہان کو نہ دیکھتا تو وہ اس میں پھنس سکتا تھا۔ یوسف نے میرے برہان کو دیکھا، میری دلیل کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اس دانے فریب سے بچ گئے۔ لولا رأى برہان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ دعوت گناہ دے رہی ہے، اپنا حسن باور کرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے حی تلک آ جا دعوت گناہ کے اوپر، لیکن یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ تو اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے۔ اور بھی اس کے اندر اور سارے واقعات ہیں، آخری والا جملہ بھی ہے سورہ یوسف کے آخر میں، بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں بھی انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی۔ کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے جو بھی باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے، نبیوں اور صالحین کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جب بھی ہمیں شیطان کے شر اور رحمان کی ناراضگی کا خطرہ ہو، ہم بھی اللہ سے پناہ طلب کریں۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان کا حملہ ہمارے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، لوگوں کے شر سے رب کریم ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر قسم کے خیر سے نواز دے، تمام شرور و فتن سے رب کریم ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور